الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم الزكاة إلا ابتلاهم الله تعالى بالسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک تلاوت کیا ہے، جس کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت، فضیلت اور فرضیت حق واجب کا ذکر ہے. زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. ارکان اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رکن کسی کے جب مکمل نہیں ہیں، باوجود استطاعت کے وہ مکمل نہیں کر رہا تو اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ایمان کا ضعیف ہونا، وہ اور چیز ہے. اس کا مطلب ہے ایمان ہے، ان اعمال میں اخلاص یا خشوع و خضوع کی کمی ہے تو ضعف ہے ایمان میں. ایک ہے ایمان مکمل نہیں ہے، یعنی تکمیل ایمان کی جو چیزیں درکار ہیں، جو ضروری ہیں، ان میں سے بعض ہیں بعض نہیں ہیں. تو ارکان اسلام یعنی ایمان کے بعد چار چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ان پر صاحب استطاعت شخص عمل کرے. جب تک حج فرض نہیں ہوا یہ مکلف نہیں ہے، جیسے فرض ہو جائے گا پھر مکمل کرے. غریب ہے، زکوٰۃ فرض اس پر نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. جیسے وہ صاحب نصاب ہو جائے گا وہ مکلف ہے، اب زکوٰۃ ادا کرے. ارکان اسلام مکمل ہو رہے ہیں. تو زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے. دوسری بات کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مخصوص مہینہ یا ہفتہ یا کوئی دن شریعت نے معین نہیں کیا ہے، مقرر نہیں کیا. جیسے حج کے لیے مخصوص ایام ہیں اور مخصوص جگہوں کی زیارت ہے. رمضان کے روزے مخصوص مہینے کے ساتھ متعلق ہیں. نماز کے اوقات مخصوص ہیں. زکوٰۃ کے لیے کوئی دن یا مہینہ، کوئی وقت معین نہیں ہے. ہر شخص جس دن صاحب نصاب ہوگا اگلے سال اس دن جب سال پورا ہو جائے گا اس کے ذمہ ہے زکوٰۃ نکالنا.
بھلے وہ رجب کا مہینہ ہے یا شعبان کا ہے یا رمضان کا ہے یا شوال کا ہے یا کوئی بھی مہینہ ہے، لیکن ضروری ہے کہ اسلامی مہینہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل، مصدق، صدقہ وصول کرنے والے حکومت اسلامیہ کے ملازم، وہ پورے سال کے ملازم ہوتے ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے والوں نے اس مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے، ان علاقے والوں نے اس مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے۔ پورے سال زکوٰۃ کی وصولی کی ترتیب چلتی رہتی ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ صاحب نصاب ایمان والے شخص پر، عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور اس کا وقت اور مہینہ معین نہیں ہے۔ جس دن کوئی شخص مالدار ہوا، اب اگلے سال اس دن تک جب سال پورا ہو جائے گا، وہ اس کا دن ہے زکوٰۃ نکالنے کا، شریعت کی طرف سے معین نہیں ہے۔ اور اس میں ضروری ہے کہ اسلامی مہینہ ہو، یہی ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، یہ مہینے، رمضان، شعبان، شوال۔ اسلامی سال عیسوی سال کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، تو ایک شخص اگر 40-45 سال زکوٰۃ ادا کرتا رہا عیسوی سال کے لحاظ سے، تو اس کے ذمہ ایک سال اور ہو جائے گا اسلامی ہجری کا سال جو اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، کیونکہ یہ سال چھوٹا ہوتا ہے اس سال کے مقابلے۔ ایک شخص صاحب نصاب ہوتا ہے، فرض کرو رمضان کے مہینے میں، آج اس کے پاس 52 تولہ چاندی کے بقدر مالیت ہے، جیسے 10,000 15,000 روپیہ۔ اگلے سال رمضان میں یہ اپنے اموال کا جائزہ لے کہ آج اس کے پاس کتنے ہیں، بس اس پر اسی دن زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، نہیں تو کم از کم الگ کر دے، دوسرے مال سے زکوٰۃ جتنی نکلتی ہے وہ الگ کر کے رکھ دے اس نیت کے ساتھ، اور پھر جیسے جیسے مستحق ملتے رہیں زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ کسی شخص کا سال ذی الحجہ کا مہینہ ہے، کسی شخص کا سال محرم میں وہ مالدار ہوا۔ اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان میں۔ میرا خیال ہے ایک تو اس وجہ سے رمضان کا مہینہ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ یہ ذرا عبادت کی طرف شوق لگ جاتا ہے، تو چلو یہ بھی ایک عبادت ہے تو اس کو بھی اسی مہینے میں ادا کرنا چاہیے۔ ممکن ہے بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ ایک حدیث ہے کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، تو لہٰذا زکوٰۃ بھی فرض ہے، رمضان میں ادا کرتے ہیں 70 فرض کے برابر ثواب ہو جائے گا، اچھی بات ہے۔ تیسری بات یہ وجہ بھی ممکن ہے بنی ہو کہ ضیاء صاحب مرحوم نے زکوٰۃ آرڈیننس کے نافذ کرنے کے بعد بینکوں کو جو ہدایت دی تھی کہ وہ 1 رمضان کو زکوٰۃ کاٹ دیا کریں، تو پھر وہ بینک والے تو یوں کاٹتے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ چلو ہم بھی پھر اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالیں، اچھی بات ہے۔ پھر اپنا رمضان ہی والا مہینہ اپنے لیے سال کی تکمیل کا معین کر لینا چاہیے۔ ساتھ دوسری بات کہ بینک کے زکوٰۃ کاٹنے سے زکوٰۃ مجبوراً ادا ہو جاتی ہے، اس شخص کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے اموال کی زکوٰۃ خود نکالے۔ اور اب تو میرا خیال ہے کہ بینکوں میں یہ سہولت موجود ہے کہ کوئی شخص اسٹامپ پیپر پر وہ لکھ دیتا ہے کہ میں زکوٰۃ اپنی خود نکالوں گا، تو بینک اس کو مجبور نہیں کرتے۔ یہ نہ لکھے کہ میں شیعہ ہوں، کہ وہ تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ ہم رافضی ہوتے ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے لہذا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح اس نے لکھا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ کہے کہ میں زکوٰۃ کو مانتا ہوں لیکن جب میرا سال پورا ہوتا ہے میں خود زکوٰۃ ادا کروں گا، بینک میری زکوٰۃ نہ کاٹے۔ ایک تو اچھا ہے اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے،
دوسری بات اس سے زیادہ بھی نازک ہے، وہ یہ کہ بینک زکوٰۃ کاٹتے رہتے ہیں اور کوئی بینک شخصی جو برانچیں ہیں ان کو زکوٰۃ مصرف تک پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کٹا کے سیدھا بڑے بینک میں، اسٹیٹ بینک میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے زکوٰۃ کی سالی رقم وہ ایک مخصوص بیت المال کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے۔ جب سے زیاد صاحب مرحوم دنیا سے چلے گئے اس اکاؤنٹ میں رقم جمع ہو رہی ہے۔ تو نازک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جب تک مصرف تک نہ پہنچے تو ثواب شروع نہیں ہوتا۔ فرض ذمہ سے تو ساقط ہوا کہ بینک نے زکوٰۃ کاٹ لی، لیکن ثواب اس دن شروع ہوگا جب مصرف کو پہنچے گی، صحیح مستحق کو زکوٰۃ پہنچے۔ دوسری بات جو حکومت کی گویا کہ بے اعتدالیوں میں سے، بے انصافیوں میں سے ایک بے انصافی یہ ہے کہ جن بیوہ کو یا غریب گھرانوں کو حکومت اس زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ماہانہ مدد کرتی ہے، وہ 300 350 روپیہ، میرے علم کے مطابق 500 اتنا ہے ماہانہ۔ 500 اور 300 350 روپیہ کسی بیوہ کو ماہانہ خرچہ دینا اس کو بے فکر نہیں کرتا، اس کو مستغنی نہیں کرتا۔ یہ خرچہ، اتنا خرچہ ماہانہ اس مستحق کو دینا چاہیے کہ جتنے سے وہ سوال سے بے پرواہ ہو جائے، مستغنی ہو جائے، بے فکر ہو جائے۔ تو انہیں خیال کرنا چاہیے کہ اپنے عللے تللوں میں یہ اربوں خرچ کر دیں تب بھی کم ہوتا ہے، اور ایک غریب کا آٹے کا تو خود ریٹ بڑھاتے ہیں، تیل کا بھی خود بڑھاتے ہیں، تو اسی سے ہی کیلکولیٹ کر لیں، اوسط نکال لیں کہ ایک بندہ روٹی کتنی کھا سکتا ہے کہ ایک میرے علم کے مطابق ایک سستی سے سستی ہوٹل سے بھی اگر کھانا کھایا جائے تو مشکل ہے کہ یومیہ 50 روپے کا 3 ٹائم کا کھانا وہ کھا سکے۔ تو حکومت کی ایک تو یہ غلطی ہے کہ زکوٰۃ کاٹ کر اس کو بینک میں جمع کرتی جاتی ہے، صحیح مصارف تک وہ نہیں پہنچاتی، اور جن بیوہ کو یا غریبوں کو کچھ دے رہی ہے وہ ان کو اتنا دے رہی ہے کہ ان کو سوال سے بے پرواہ نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ لوگ اپنے اموال کا حساب کر کے زکوٰۃ خود نکالا کریں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوش ہو کر زکوٰۃ نکالو۔ جیسے دیکھو نا، آپ لوگ ماشاءاللہ نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، کوئی کسی کا جبر نہیں ہے۔ حج پہ دیکھو نا، لوگ درخواستیں دینا شروع کرتے ہیں تو ایک خوشی کی لہر شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں لوگ اس وقت ہی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خوشی ہے نا، اور اچھی خوشی ہے۔ جب واپس آئیں گے تو مبارکباد ہوگی۔ عمرے پر لوگ جا رہے ہیں تو یہیں سے ہی مبارکباد شروع ہو گئی، تو عبادت کرنے جا رہے ہیں اور خوش ہو کر۔ ایسے ہی یہ بھی عبادت ہے زکوٰۃ، خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ، اے اللہ تیری شان کے مطابق تیری حمد و ثنا ہے، تو انہیں اس قابل بنایا کہ میں دینے والا بنا، لینے والا نہیں بنا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو زکوٰۃ خوش ہو کر ادا کرنی چاہیے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، ما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہے، تم پھر اس مال کو کئی گنا پاؤ گے، ادھر کئی گنا پاؤ گے اور یہاں بھی بڑھے گا، یہاں بھی بڑھے گا، ادھر بھی کئی گنا پاؤ گے۔ اور جو حدیث تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی قوم جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، چند کرتے ہیں اکثر ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر قحط مسلط کر دیتا ہے۔ یہ رزق زمین ان کو پھر تنگ کر کے دیتی ہے، فراوانی سے نہیں دیتی۔
یہ خزانے ہیں زمین کے پاس، اور جب سے بنی ہے یہ اگل رہی ہے۔ تمام خزائن وہ سب زمین میں چھپے ہوئے ہیں، یہ امانت ہیں اس کے پاس خزانے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ اپنے وقت کے لحاظ سے دے رہی ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایک وقت آئے گا کہ زمین زارے خزانے بغیر کسی کی کوشش کے باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان تعجب میں یہ کہے گا کیا ہو گیا زمین کو، کیا ہو گیا؟ یہ سارے ہم تو سونا ڈھونڈتے تھے تو بڑی مشکل سے ملتا تھا، اور یہ تیل کمپنیاں کئی ہزار فٹ نیچے جاتی تھی تو پھر تیل ملتا تھا اور گیس ملتا تھا، گندک ملتی تھی، اس کو کیا ہو گیا زمین کو؟ یہ خود خزانے باہر نکال رہی ہے، یہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا۔ تو سب خزانے زمین کے پاس ہیں، اور یہ نکال رہی ہے اپنے وقت کے لحاظ سے۔ تو زمین کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی زمین ہے، اس کے حکم سے یہ بنجر بنتی ہے، یہ زرخیز بنتی ہے، اور اپنے خزانوں کا پتہ دیتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے قوم سے تو پھر یہ زمین جو زرخیز ہو سیلاب اور سیم اور تھور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی قوم جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے رزق تنگ کر دیتے ہیں، غلہ تنگ کر دیتے ہیں، قحط مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے دوستو۔ ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم اگر زکوٰۃ صحیح حساب کر کے نکالے گی، اس علاقے اور قوم کا کوئی شخص فقیر، تنگ دست اور سوالی نہیں رہے گا، حالانکہ کچھ بھی اس کا شرع نکالنے کا نہیں ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے، اور یہ سوچے کہ 100 بھی کس نے دیا ہے تو اس میں سے 2.5 روپے، اور پھر اس 2.5 روپے کو بھی صرف نکالا نہیں جا رہا، ضائع نہیں جا رہا ہے، آخرت میں کئی گنا مل رہا ہے، اور وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اس دنیا میں اگلے سال، اس سال 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی ہے نا، اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ 5 لاکھ کی کم از کم زکوٰۃ نکالے گا، یوں بڑھاؤں گا، ادھر بھی بڑھے گا ادھر بھی بڑھے گا۔ اور ایک ان ظالموں کا ٹیکس ہوتا ہے، نہ ادھر دینے میں ثواب ہے نہ آگے بھی کوئی بڑھے گا، یہ ایسے ہی ہے، ایک ظالمانہ ٹیکس ہیں جو معلوم نہیں کتنے درجنوں میں ہیں، اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس ملک کی عوام تو اتنی غریب ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں اور دعا ہی کر سکتا ہوں دوستو کہ ایک شخص جو 5-7 ہزار روپے کا ملازم ہے اور اسلام آباد میں وہ مزدوری کے لیے آتا ہے اور پنڈی سے آتا ہے، تو وہ کرایہ ان راستے کی گاڑیوں کا پورا کرے گا یا دن کو چائے اور کھانا کھائے گا تو پھر اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ یہ بادشاہوں کو سوچنا چاہیے۔ اور کئی دفعہ میں نے درخواست دی ہے مذہبی امور کو کہ آپ کے پاس زکوٰۃ بیت المال ہے، مدارس کو نہیں دیتے ہو مت دو، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ نظام چلتا ہے۔ ضیاء صاحب نے جب آرڈیننس زکوٰۃ کا نافذ کیا تو اس سے پہلے تو حکومتی سطح پہ نہ زکوٰۃ کاٹی جاتی تھی نہ دی جاتی تھی، تو اس وقت یہ مدارس کہاں تھے؟ یہ تو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ مدارس کو مت دو، لیکن ہمیں کم از کم یہ اجازت دو کہ مساجد میں جو سوال کرنے والی خواتین غریب یا لوگ آتے ہیں، ہم آپ کا کارڈ دے کر ان کو آپ کے پاس بھیج دیں گے کہ ان کی مدد کر دو، اس بیت المال میں سے نہیں قبول کرتے۔ تو بات یہ ہے زکوٰۃ خوشی سے ادا کرنی چاہیے، اور یقینی بات ہے، پکی بات ہے، وعدے کی بات ہے کہ اگلے سال زکوٰۃ کی جو رقم ہے جتنے پر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہو، اگلے سال وہ زیادہ ہوگی خوشی سے جب زکوٰۃ نکالیں گے۔ 5 چیزیں ہیں دوستو جن پر زکوٰۃ واجب ہے: سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے مویشیاں۔ تو مویشیاں تو ہیں ہی نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم خلاصے کے طور پر بتا دیتے ہیں۔ کسی کے پاس 5 اونٹ ہو تو پھر 1 چھوٹا اونٹ دینا ہے، 30 گائے ہوں تو 1 گائے چھوٹی دینی ہے 2 سال والی، 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری دینی ہے، پھر ہر 100 پر 1 بکری بڑھتی ہے، اور ایسی ہر 5 پر 1 اونٹ بڑھتا ہے، ہر 10 پر 1 گائے بڑھتی ہے۔
جبکہ سال کا اکثر حصہ یہ چراگاہ میں چرتے ہوں اور کچھ حصہ مالک ان کو چارہ ڈالتا ہو، پھر زکوٰۃ ہے۔ اگر تجارت کی نیت سے ایک بھینس بھی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے، ایک بکری بھی ہے تجارت کی نیت سے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ جانور ہیں کہ جو تجارت کی نیت سے نہیں ہے ویسے وہ رکھتا ہے، تو پھر اتنی گنتی پوری ہوگی پھر زکوٰۃ ہے۔ تو میں نے بتایا 5 چیزوں پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی نقدی اور مال تجارت۔ 5ویں چیز مویشیاں۔ یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں۔ پھر چاندی کے نصاب کا فیصلہ کریں گے کہ چاندی کا نصاب ہے 52 تولہ، 52.5 تولہ، تو اس کے مطابق مالیت ہو جاتی ہے۔ فرض کرو اس وقت 15,000 روپیہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پاکستانی روپے ہیں، تو یہ مل ملا کر 15-20 ہزار روپے ہو جاتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے۔ آج یہ اس کے پاس پیسے ہیں، اگلا سال جب آیا، یعنی سال گزر کر یہ دن جب آیا تو اس کے پاس 50,000 روپے ہے۔ اب زکوٰۃ 50,000 روپے پر ہے۔ نصاب پر سال گزرنا، یہ کچھ پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے، سارے پیسوں پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی آج ہمارے پاس 50,000 روپے ہے، اگلے سال اسلامی اس تاریخ کو 50 لاکھ ہے، تو زکوٰۃ 50 لاکھ پر ہوگی۔ سال کا گزرنا صاحب نصاب کے مال پر شرط ہے، لیکن مطلق مال پر سال گزرنا شرط ہے، پورے اموال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہ بات خیال سے سمجھنی ہے۔ سال گزرنا شرط ہے مطلق مال پر، درمیان میں مال نسیم منسیہ نہیں ہوا تو وہ نصاب چلتا آ رہا ہے۔ آج 50,000 روپے ہے، بڑی عید پر 1 روپے بھی نہیں تھا، یہ شخص صاحب نصاب نہیں رہا۔ اب جب پھر اس کے پاس پیسہ آئے گا، اب اس کا پھر نیا سال شروع ہوگا، لیکن درمیان میں پیسہ ختم نہیں ہوا۔ آج 50,000 ہے، درمیان میں 35,000 بھی ہوا، 20,000 بھی ہوا، 5,000 بھی ہوا، لیکن بالکل ختم نہیں ہوا۔ اگلے سال اس تاریخ کو 10 لاکھ ہے تو زکوٰۃ 10 لاکھ کے اوپر ہوگی۔ ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں غلط مسئلے کے لحاظ سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ یوں کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے۔ سونا تو جی گھر میں 7.5 تولہ نہیں ہے، کم ہے، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ بات، ہمیشہ میں یہ بتاتا ہوں، سونے کا نصاب اس وقت پورا ہونا ضروری ہے جب گھر میں سونے کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، نہ چاندی، نہ پاکستانی سکہ، نہ سعودی ریال، نہ کوئی بھی چیز، صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، پھر سونے کا نصاب پورا ہونا شرط ہے۔ صرف چاندی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر چاندی کا نصاب پورا ہونا شرط ہے، لیکن تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا پاکستانی روپے ہے، جیسے عموماً ہوتا ہے، تو پھر ساروں کو جمع کریں گے۔ اگر ان کی مالیت 15,000 روپیہ پاکستانی ہو جاتی ہے یا اس سے زیادہ، یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اب اگر مال پر سال گزر چکا ہے، آج کی تاریخ میں جتنا اس کے پاس پیسہ ہے اس سب پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور مال تجارت، سونا چاندی نقدی تو آسان ہے۔ یاد رکھو دوستو، ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدی ہے وہ مال تجارت ہے۔ خواہ اس کو کل بیچتے ہیں، سال بعد بیچتے ہیں، 10 سال بعد بیچتے ہیں، وہ مال تجارت ہے۔ ہر سال اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ دینی ہے۔ خواہ 1 بکری ہے، خواہ 10 ٹافیاں ہیں، خواہ 1 کوٹھی ہے یا 1 پلاٹ ہے یا گاڑی ہے، یا جو کچھ بھی ہے جو تجارت کی نیت سے ہے، وہ سب اموال میں جمع ہوگا اور اس لسٹ میں آئے گا سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی اور مال تجارت۔ آج اس کی قیمت فروخت بھلے نہ بیچا ہو، ان سب کو جمع کریں گے، تقسیم 40 کرو، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ
ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ بتانا ہے کہ قرضہ مالیت میں سے منہا ہوگا، پھر جو رقم اصل مال بچے گی اس پر زکوٰۃ ہے۔ یاد رکھو یہ بات، یہ قرضہ وہ ہے جو ضروریات اصلیہ کے لیے لیا گیا ہے کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل تھا، وہ قرضہ منہا ہوگا۔ جیسے اب ایک شخص کا مکان گر گیا، کوئی صورتحال نہیں ہے، ساتھیوں سے قرضہ لیا تاکہ میں اپنی جھگی صحیح کر لوں، یہ قرضہ ہے۔ کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ قرضہ ہے۔ یا کوئی اور بچے کی تعلیم کی فیس تھی، باہر پڑھانے کے لیے بھیجنا تھا، یا یہاں بھی اب بہت فیسیں ہیں، کسی سے لیا ہے، یہ قرضہ ہے، اس کو منہا کریں گے۔ لیکن کوئی اپنی عیاشی تعیش کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، یہ قرضہ نہیں ہے۔ قرضے کل 3 طرح کے ہیں۔ ایک قرضہ وہ ہے کہ جس سے اس شخص نے مشینری لی ہے اور اس سے اس نے مل لگائی ہے وغیرہ۔ یاد رکھو، جب یہ سال کے بعد اپنی مالیت کا حساب نکالے گا تو مشینری جتنے پیسوں کی خریدی ہے وہ منہا نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کا لفظ یاد رکھنا۔ بینک سے 1 کروڑ روپے لیا، مشینری خریدی اور مشینری چل رہی ہے، اس سے کپڑا بنا رہا ہے۔ جب یہ سال کے بعد اپنے اموال کی لسٹ بنائے گا، اس سے قرضہ منہا کرے گا، یہ مشینری کی رقم منہا نہیں ہوگی، یہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اور اگر قرضہ لیا ہے مال خام فیکٹری کے لیے حاصل کیا ہے، کوئی دھاگا ہے یا روئی ہے یا فلاں، اور وہ پڑی ہے سٹور میں، جب اموال کی لسٹ ہوگی اس لسٹ میں سے یہ خام مال والا قرضہ منہا ہوگا۔ بات سمجھ کے چلنا، خام مال لیا، قرضہ بینک سے لیا، کسی ساتھی سے لیا، اور خام مال جمع کیا ہے فیکٹری کو چلانے کے لیے، دھاگا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تیل ہے، ہر فیکٹری کا اپنا مختلف ضرورت کا طریقہ ہے۔ یہ خام مال سٹور میں موجود ہے یا کسی شکل میں کچھ کپڑا یا روئی دھاگا بن چکا ہے، یہ اموال کی لسٹ میں سے یہ قرضہ منہا ہوگا۔ اور ایک تیسرا قرضہ ہے، وہ یہ کہ قرضہ ابھی لیا ہے، استعمال ہی نہیں ہوا، ارادہ ہے استعمال کرنے کا، یہ قرضہ موجود ہے اس کے پاس، تو یہ بھی اموال کی لسٹ میں سے منہا ہوگا۔ ایک وہ ہیں جو بعض اداروں میں سہولت ملتی ہے کہ آپ مکان بنانے کے لیے کچھ رقم لے سکتے ہو یا سکوٹر لینے کے لیے لے سکتے ہو وغیرہ ذالک، آپ اس رقم کے مالک ہیں، یہ قرضہ نہیں ہے۔ وہ تنخواہ میں سے 500 یا 1000 کاٹتے ہیں، وہ کٹتا رہے گا، یہ آپ کی اپنی رقم میں سے دیا گیا ہے ایڈوانس آپ کو، اور آپ کی تنخواہ میں سے کاٹا جا رہا ہے، یہ قرضہ نہیں ہے، اور نہ ہی اموال کی لسٹ میں سے یہ منہا ہوگا۔ تو فرمایا زکوٰۃ کو خوشی کے ساتھ ادا کرو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان سے صدقہ وصول کریں، زکوٰۃ وصول کریں، اور یہ زکوٰۃ اموال کو پاک کرتی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مال کو دیگر اموال کے ساتھ ملا کر نہ رکھو، یہ خلط ملط سے زکوٰۃ اس مال کو بھی خراب کر دے گی، وہ سارا چوری ہو جائے گا، پھر اس کو الگ کر کے رکھو، وہ پاک ہو جائے گا، اس میں برکت ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ تو نکال لی، اب زکوٰۃ کا مصرف کون ہے، کس کو دینی چاہیے؟ یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں میں جو اصول اور نیچے فروع ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ نکالنے والا شخص اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اصول جڑ جدھر سے یہ آیا ہے، اپنے والدین کو، والدین کے والدین کو، والدین کے والدین کے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اپنی اولاد کو
اولاد کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کی اولاد کو، لہذا الی آخرہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے جب گھر الگ ہو جائیں، علیحدہ علیحدہ وہ رہتے ہیں، اپنے اپنے کمائی میں ہیں وہ، اور وہ غریب ہیں، وہ غریب ہیں۔ غریب کی اب تعریف کیا ہے کہ 15,000 کے لگ بھگ گھر میں مالیت نہیں ہے، یہ شخص غریب ہے یا مقروض ہے، اور قرضہ بھی اس طریقے کا ہے جو بتا چکا ہوں کہ ضروریت اصلیہ کے لیے قرضہ لیا ہے۔ تو مقروض کو زکوٰۃ دینا اچھی بات ہے، اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، لیکن زکوٰۃ جب رشتہ دار کو دیں تو یہ خیال کریں کہ وہ غریب ہے۔ ایک تو ہم صدر صاحب کے مقابلے میں تو سارا ملک ہی غریب ہے، تو سارے غریب ہیں۔ غریب وہ ہے جس کو شریعت غریب کہے، ایک ہے غریب کا وظیفہ۔ یہ غلامی بڑی گندی چیز ہے، ہمیں انگریز بے ایمان نے 200 سال غلام بنا کے رکھا نا، ہمارے پاس لاکھوں مالیت موجود ہوتی ہے، اور کوئی ساتھی پوچھے حال کیا ہے، بس خراب ہی ہے جی حالات، بس مشکل یہ مندہ ہی ہے۔ یہ کیوں؟ پیسہ موجود ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ وہ گھٹی میں غلامی ہے نا، وہ گھٹی میں غلامی ہے، بس یہی سیکھے کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اتنا کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے۔ شریعت جس کو غریب کہے غریب وہ ہوتا ہے، شریعت جس کو مالدار کہے مالدار وہ ہوتا ہے۔ شریعت غریب اس کو کہتی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر گھر میں مالیت نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان گھر میں ان مالیت کا نہیں ہے، وہ شخص غریب ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، یہ 10واں پارہ ہے، آخری پاؤ کے قریب ہے یہ۔ تو اس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے۔ کہیں بھی دوستو اس میں یہ نہیں ہے کہ بیوہ کو دینی ہے، یتیم کو دینی ہے، اپاہج کو دینی ہے، نابینے کو دینی ہے، لنگڑے کو دینی ہے، معذور کو دینی ہے، مریض کو دینی ہے۔ ان 8 مصارف میں یہ کوئی مصرف نہیں ہے۔ شریعت جو ہے نا جامع کلام کرتی ہے، مسکین کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر مسکین بیوہ ہے تو وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، اور مسکین یتیم ہے تو مستحق کے زکوٰۃ ہے، اور مسکین اگر عام شخص ہے تو وہ مستحق کی زکوٰۃ ہے، بھلے وہ بیوہ بھی نہیں ہے، یتیم بھی نہیں ہے، اور معذور بھی نہیں ہے، اپاہج بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو غریب ہے زکوٰۃ اس کو دی جائے گی۔ جو لوگوں نے یہ سمجھا وہ ہوتا ہے کہ جو گاؤں میں بیوہ ہو زکوٰۃ اسی کو دی جاتی ہے، جو یتیم ہو زکوٰۃ اسی کو دی جاتی ہے، نہ، زکوٰۃ غریب کو دی جائے گی۔ اگر یہ غریب ہے تو اس کو دی جائے گی، اور اگر غریب نہیں تو یہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں، وہ تو خود صاحب نصاب ہے۔ اور ضرورت سے زائد سامان گھر میں اگر اس مالیت کا موجود ہے، اتنی مالیت کا موجود ہے گھر میں، ضرورت سے زائد سامان، بھلے نقدی پیسہ سونا چاندی نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان اس مالیت کا موجود ہے، وہ شخص صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ زکوٰۃ دینی بھی اس نے نہیں ہے کہ سونا چاندی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن ضرورت سے زائد سامان، اس کی تعریف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آیا، کہ مہمانوں کے لیے بستر رکھے تھے وہ اتنے ہیں کہ 1-2 استعمال ہوئی ہے، باقی استعمال ہی نہیں ہوئی ہے۔ برتن اتنے رکھے ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں، استعمال میں ہی نہیں آئے۔ بعض لوگ ایسے سجانے سجونے کے لیے چیزیں لٹکا دیتے ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ جو اپنے آرام سکون کے لیے اس نے کچھ رونق بنا دی ہے گھر میں، لیکن یہ شخص غریب نہیں ہے، یہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا، یہ صاحب نصاب ہے۔ ضرورت سے زائد اس کے پاس گھر میں سامان موجود ہے، اگر کچھ نہیں ہے پیسے تو ان میں سے کسی چیز کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ فریج ضرورت ہے، گاڑی ضرورت ہے، قالین ضرورت ہے، کمپیوٹر ضرورت ہے، ٹیپ ریڈیو ضرورت ہے، ٹی وی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو جب اموال کی لسٹ بناؤ گے اس کی مالیت کو شامل کرنا ہے۔ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری جو ٹی وی کے ساتھ متعلق ہو اور وہ گھر میں نہ ہو تو زندگی نہیں گزر سکتی۔ وہ جب زندگی نہ گزر سکتی ہو نا تو وہ ایسی چیز ہوتی ہے وہ کسی کی بھی نہیں گزرتی۔ اگر کسی ایک شخص کی نہیں گزرتی اور دوسرے کی گزرتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ مریض ہے، وہ مریض ہے۔ دیکھو نا ہوا ہے،
یہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. امیر کو بھی چاہیے, غریب کو بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, یہ ضرورت زندگی ہے. لیکن کوئی شخص کہے کہ میں ٹی وی کے بغیر بیمار ہو جاتا ہوں, یا نیند نہیں آتی ہے, یا فلاں, یہ میری ضرورت ہے, یہ ضرورت اس کی ہے اور اس نے بنا لی ہے, یہ وہ مریض ہے اس کا. دوسرا شخص تو اس کے بغیر زندہ ہے, اور آپ کے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں. لہذا کوئی شخص گھر میں ٹی وی رکھتا ہے, رکھے, خدا کے لیے اس سے شیطانی چیزیں نہ سنو. کوئی اچھی باتیں آ رہی ہیں, کوئی اسلامی تعلیم آ رہی ہے, یا واقعتاً نہیں آپ کو کوئی خبروں کی فکر ہے واقعتاً, یا ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی ادھر جو خبریں سنانے کے لیے آتی ہے وہ پھر اس کے گلا شلا کو گردن کا ڈیزائن ہی نہ دیکھتا رہے. واقعتاً نہیں, اگر کوئی خبریں یا ایسی کوئی چیز کی ضرورت, وہ اس کا دین ہے, اس کا ایمان ہے, وہ خود جانتا ہے کہ کس نیت سے اس نے رکھا ہے. تو شیطانی چیزیں گھروں میں وہ اس سے نہ حاصل کرو. تو جواز فی الجملہ مجبوراً ہے, لیکن ضرورت نہیں ہے. اموال میں سے وہ لسٹ میں آئے گا اور اس پر زکوٰۃ ہے. اور جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا, بہت سخت وعید ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گروہ نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا, تو حضرت خلیفہ اول نے جہاد کا اعلان کیا تھا کہ جو ارکان اسلام کا منکر جو وہ کافر ہوتا ہے. ان کے ساتھ جہاد کا حکم کیا, جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرع صدر نہیں ہو رہا تھا, اور پھر بعد میں جب سمجھایا تو شرع صدر ہو گیا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرمایا آخرت میں یہ اموال انسان کی خیر کا ذریعہ بنیں گے. اگر صحیح کمایا, صحیح خرچ کیا, زکوٰۃ ادا کی ہے, اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو یہ سانپ اور بچھو بنیں گے اور اس کو ڈسیں گے اور یہ دور کرے گا, اور وہ کہیں گے انا کنزوں کا انا مالوں کا, انا کنزوں کا انا مالوں کا, میں تیرا مال ہوں, تیرا خزانہ ہوں, اب دور کیوں کرتا ہے مجھے سمیٹ. قیامت کی صبح تک یہ عذاب اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو ہوتا رہے گا. اور قرآن مجید نے دوستو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بہت مقام پہ بیان کیا ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص نمازی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہے. یقیم السلام آت الزکاۃ وہ جمعیت کے لیے آیا ہے, تقسیم کے لیے نہیں آیا, جمع کے لیے آیا ہے. امام کا خاصہ یہ ہے کہ نماز ادا کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اگر صاحب نصاب ہے. اور قرآن مجید کے الحمد شریف کے بعد پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفت کا ذکر کیا. آپ پڑھتے ہو, آپ پڑھو گے, فرمایا الذین ينفقون الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ لوح محفوظ سے نازل ہونے والی ہماری کتاب, اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. یہ پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے. اور پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک تو جو ہمارے پیغمبر نے غائب کی باتیں بتائیں, ان پرہیزگاروں کا ان پر ایمان ہے کہ جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, حساب و کتاب بھی ہے, فرشتے بھی ہیں, رب العالمین بھی ہے, یہ سب کچھ ہے, یہ غیب ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کے پابند ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے انہیں دیا ہے, جو ہم نے انہیں دیا ہے اس
اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کا استعارہ دیکھو، دو باتیں عجیب ہیں۔ ہم نے انہیں دیا ہے۔ اگر تمہاری دکان پر آنے کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے تو بعض دفعہ خالی کیوں واپس جاتے ہو پھر؟ ہاں، اور بعض دفعہ تھوڑی دیر کھولتے ہو تو دے دیتے ہیں رب۔ تو ہم نے دیا ہے۔ اور پھر عجیب بات دوسری سوچنے کی ہے، ہم نے جو دیا ہے یہ سارا خرچ کرو، یہ نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے رکھو، یہ بھی ثواب ہے۔ لیکن جو ہم نے دیا ہے بہت کچھ، اس میں سے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دے دو، اور وہ کوئی سا نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ غالباً 10ویں پارے میں فرمایا ہے، فرمایا الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ خزانے سیم و زر جمع کرنے والے جب ہماری ہدایات کے مطابق زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کو عذاب کی خبر سنا دو، اور یہی مال کل قیامت کے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم، اس مال کو لوہے کی شکل دے کر اس کو دہکایا جائے گا، اور پھر ان کے پہلوؤں کو اس دہکائے ہوئے لوہے سے داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور یہ کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جس کو تو بڑے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، اور دفتر میں پورا ٹائم نہ دے کر پوری تنخواہ لیتا تھا، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو بینکوں میں جمع کر کے گن گن کے رکھتا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، ہم چکھنا اس مال کا ذائقہ جو جمع کرتا تھا، ہماری ہدایت کے مطابق جمع بھی نہیں کرتا تھا اور ہماری ہدایت کے مطابق خرچ بھی نہیں کرتا تھا، اب اس کا ذائقہ چکھ۔ بہت سخت وعید ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت یہ کسی حد تک تو کچھ پیسے ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں، تو یہ بھی خزانہ ہے، ہم بھی اس وعید میں آ گئے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ وہ اس وعید میں ہیں، اور کسی کے پاس ہے جمع کیا ہوا ہے، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا البلاء بالدعاء والتضرع، اپنے اموال کو پاکیزہ کرو زکوٰۃ نکال کر، اور بیماریوں کو دور کرو صدقہ دے کر، اور مصیبتوں کو دور کرو رو رو کر اللہ سے دعا کر کے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا البلاء بالدعاء والتضرع، اللہ سے مصیبت مانگو، وہ مصیبت کا دوری مانگو، اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، لیکن اس میں شرط ہے التضرع، رو کے گڑ گڑا کے، جس سے
کہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے اور آپ کا معاملہ حل ہو جائے. تو ہاں بعض دفعہ جب تنہائی میں خوب تضرع سے کرتا ہے تو انسان کو خود بھی یقین ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے. دعا اصل وہ ہوتی ہے. ایک صحابی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی صحابی تھے. عرض کیا حضرت کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس پر میں پابندی سے عمل کروں جنت میں چلا جاؤں. دیکھو یہ کیسا وظیفہ پوچھتے تھے. وظیفہ یہ ہے اصل. جب یہ وظیفہ حاصل ہو جائے نا یہ دنیا خود آ جاتی ہے دوست. فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بی شیئا تقیم الصلاۃ تؤتی الزکاۃ تصوم رمضان تحج البیت. اے سائل وہ نجات کے کام یہ ہیں، ان کو بجا لاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز کے پابند بن جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اگر حج فرض ہے تو وہ ادا کرو. یہ دیہاتی اپنی چادر لیتا ہوا اٹھ کر روانہ ہو گیا اور یہ جملے بولتا ہوا واللہ لا ازید ولا انقص من ھذا. اللہ کی قسم جو میرے پیغمبر نے ہدایات دی ہے میں ان میں سے کمی پیشی نہیں کروں گا، ان پر میں پوری پابندی کے ساتھ عمل کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہ دیہاتی جا رہا ہے اور جملے اس کے سن رہے ہیں کہ وہ کس عقیدت سے بولتا ہوا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا من سر ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا الرجل. ارے جس شخص کو یہ شوق ہو کہ وہ دنیا میں چلتا ہوا جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جو جا رہا ہے یہ جنتی جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو. کہ عقیدت سے کس احترام اور ادب سے اس نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میں اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا، پوری پابندی سے ادا کروں گا. اور یہ مشکل بھی کام نہیں ہے، مشکل بھی نہیں. نماز کو پابندی کے ساتھ. اب تو دیکھو الحمدللہ یہ بڑا اللہ کا فضل ہے کہ یہ کسی حد تک اسلامی خطہ ہے. دیکھو جو دارالکفر میں رہتے ہیں ان کو اذان کی آوازیں نہیں آتی. اب ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے یہ تنبیہ ہو رہی ہے، یاد دہانی ہو رہی ہے. اور پھر بھی یہ مسلمان اتنا بے حس ہو گیا کہ اس کو پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ نماز با جماعت پابندی سے ادا کروں، پھر دفتر تو ادھر ہی ہے، پھر اور دکانداری اور یہ چیزیں تو ادھر ہی ہیں. یاد رکھو دوستو رزق جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس پر یقین کرو، ایمان بناؤ اور اپنی ضرورت کے مطابق اسباب کی حد تک کوشش بھی کرو. قرآن نے عجیب بات کہی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ آیت ہمیشہ سنی ہوگی، ترجمہ سنو خیال سے کہ کوئی چیز روئے زمین پر ایسی نہیں ہے جو جاندار ہو ہم نے اس کے لیے رزق نہ مقرر کیا ہو. اور یعلم اصل بات جو بتانی ہے یعلم مستقرها ومستودعها، یہ بندہ جس کے لیے ہم نے رزق لکھا ہے ہمیں پتہ ہے یہ آج کہاں ہے، وہاں آج اس کے لیے بھیجیں گے. اور اس کی اصل اقامت گاہ کہاں ہے، جہاں یہ زیادہ رہتا ہے وہاں کتنا بھیجیں گے. یہ مسافر بن کر سفر میں گیا، سفر میں اس کو کتنا رزق چاہیے ہمیں پتہ ہے، یہ سفر میں گیا ہے اس کے پیچھے وہ رزق کتنا بھیجنا ہے. یہ ہے مطلب یعلم مستقرها ومستودعها، کہ جدھر تو رہے گا ادھر تیرا رزق ہوگا. دیکھو نا بہت سارے بڑے بڑے کاروباری ان کا کاروبار اسلام آباد میں ہے، جب کراچی جاتے ہیں تو کھانا کیوں کھاتے ہیں، کاروبار تو ان کا ادھر ہے. جب دبئی جاتے ہیں تو کھانا کیوں کھاتے ہیں، کاروبار تو ادھر ہے. جب دوسرے ممالک میں یا حج عمرے میں یا کہیں اور سفر میں جاتے ہیں تو رزق کہاں سے ملتا ہے، وہ یہ یعلم مستقرها ومستودعها، تیری اصل جگہ میں رزق ہم دینے والے، جہاں تو عارضی جاتا ہے ادھر بھی رزق تیرا ہم پہنچانے والے ہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے. تو اپنے اسباب کی حد تک کوشش ضرور کرو، یہ سنت ہے پیغمبرانہ، لیکن رزق جو لکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا. اپنی نمازوں کو، اپنی عبادت کو، اپنے دفتروں اور کاروبار کی بڑھانے اور بہتری کے اعتبار سے ضائع نہ کرو. اور دوستو
اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس میں بچاؤ کی ایک ہی شکل ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی شکل نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جتنا یہ ہو سکتا ہے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ سے سلو کرو۔ وہ بادشاہ گزر گئے، ختم ہو گئے، وہ ان کے صدیاں ہو گئی ہیں، وہ انصاف اور عدل والے بادشاہ گئے چلے گئے، ایک ظالم گیا، اور یہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ دوسرے کوئی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں گے۔ اللہ ان کو بہتر بنا دے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہتر دے دے، لیکن یہ غیر اللہ سے امیدیں نہ رکھو۔ یہ بادشاہ تقدیروں کو نہیں بدلتے، تقدیر بنانے والا تقدیروں کو بدلتا ہے۔ وہ عادل بادشاہ دنیا سے چلے گئے جنہوں نے اپنے ذمہ قرآن و سنت کی روشنی میں 5 چیزیں لازم کی ہوئی تھی کہ شاعر اللہ کی پاسداری کرنی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حدود اللہ۔ یہ اسلامی بادشاہوں کا کام ہے، اللہ کے شاعر کی پاسداری کرنا۔ اور نمبر 2، ملک میں نظام امن قائم کرنا۔ نمبر 3، ملک میں بے روزگاری کو دور کرنا۔ اور نمبر 4، ملک کی حفاظت کرنا، ملک کی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 5، ہر کسی مظلوم کی آہ کو پہنچنا۔ وہ بادشاہ دوستو چلے گئے۔ آج بھی اگر کوئی اسلامی صحیح معنی میں زندگی کے مطابق بادشاہ آئے تو ملک پاکستان کا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے وہ فقیرانہ داستان، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب 22 لاکھ مربع میل پر فرما رہا فاروق اعظم چل رہا ہے راستے میں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے کرتے کو، اور 17 ٹاکیاں پیون لگے ہوئے ہیں امیر المومنین کے کرتے پر، جب ایسا کوئی بادشاہ آئے گا پاکستان کی سرزمین کا، جس کو مرسڈیز نہیں چاہیے ہوگی، جس کو ایوان صدر نہیں چاہیے ہوگا، جس کو اپنا پروٹوکول نہیں چاہیے ہوگا، اور جس کو اپنا تعیش نہیں چاہیے ہوگا، وہ فقیرانہ زندگی میں جب آئے گا تو پاکستان کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ دوستو فرمایا یہ نفس ظالم نے جب دام بتا بدلا، جب نفس امارہ ظالم نے دام بتا بدلا، تو میں نے باب تقوی میں بھی فوراً پاسباں بدلا۔ جب گناہوں سے توبہ کی تو غفلت کا جہاں بدلا، زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسمان بدلا۔ جب صحیح معنی میں بادشاہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر شیطان اور ان خواہشات کو دور کر کے ملک کی پاسبانی کرے گا، ملک صحیح ہو سکتا ہے۔ یا رب ہم سب کو من حیث القوم توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔